بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جنگ اجنادین کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ دمشق کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لہذا لشکر نے اجنادین سے اپنا کیمپ سمیٹ لیا اور دمشق کی جانب روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر کی تعداد اب کافی زیادہ تھی، تقریباً 50,000 لشکر کی مجموعی تعداد تھی۔ اسلامی لشکر نے دمشق سے آدھے کوس کے فاصلے پر مقام دیر خالد پر اپنا کیمپ لگایا۔ پھر اسلامی لشکر قلعہ کی طرف آیا اور قلعہ کا محاصرہ کیا۔ جب رومیوں کو پتہ چلا کہ اسلامی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور تیروں کی بچھاڑ شروع کر دی، ساتھ میں منجنیق سے پتھر بھی برسانے شروع کیے۔ اسلامی لشکر نے قلعہ کے نیچے سے تیروں سے جواب دیا، دونوں طرف بہت سے آدمی زخمی ہوئے۔ صبح سے لے کر شام تک فریقین نے ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینک کر حملے کیے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ رات کے وقت دمشق کے رؤساء، امراء اور دانش مند حاکم طومہ کے محل میں آئے اور حاکم طومہ سے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر جرار نے ہم پر یورش کر کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ہے، لہٰذا تم ہرقل بادشاہ سے کمک طلب کرو یا پھر مسلمانوں سے مصالحت کر لو۔ طومہ حاکم نے تکبر اور غرور کے نشے میں دھت ہو کر کہا کہ ہرقل اعظم کے سر کی قسم، میں عربوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ جب ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا تب تم دیکھنا کہ میں ان کی صفیں الٹ دوں گا اور اگلوں کو پچھلوں سے ملا دوں گا۔ اہل دمشق نے کہا کہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ جب ملک شام میں آئے تھے تب ان کے پاس سامان جنگ کہاں تھا، اس کے باوجود ہم پر غالب آ گئے۔ اے حکم، کسی بھی صورت یہ مسئلہ حل کر، چاہے صلح سے ہو یا دلیری سے لڑ کر، نہ ہم ان عربوں سے صلح کر لیں گے اور ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ اہل دمشق کی یہ دھمکی سن کر حاکم طومہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لہٰذا اس نے اہل دمشق کو ڈارس دلاتے ہوئے کہا کہ ہرقل بادشاہ کا لشکر جرار انقریب ہماری کمک کرنے آ رہا ہے۔ تم خواہ ان کی شے میں آ گئے ہو اور ڈرتے ہو۔ تم کل دیکھنا کہ عربوں کا برم کھل جائے گا اور ان کی بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی۔ اور اہل دمشق حاکم طومہ کی شیخی بری باتوں میں آ گئے۔ اہل دمشق نے حاکم طومہ کا شکریہ ادا کیا اور مطمئن ہو کر ان کے پاس سے اپنے گھر چلے گئے۔ تمام رومیوں نے آئندہ کل اسلامی لشکر سے مقابلہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور رات سکون سے بسر ہوئی۔ دونوں لشکر کے نگہبان اپنی ذمہ داری رات بھر نبھاتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ اور دوسرے دن جنگ کی کیا صورتحال رہی، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔